آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں عرفان خان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور پارٹی کے مرکزی رہنما عاطف خان کے مابین اختلافات مزید شدت اختیار کر گئے ہیں۔ یہ اختلافات کب سے ہیں اس کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، لیکن یہ اختلافات کھل کر سامنے اس وقت آ گئے کہ جب شکیل خان کو کابینہ سے ہٹایا گیا اور عاطف خان نے شکیل خان کے حق میں ایک ٹویٹ کیا، اور یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا۔ اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے عاطف خان کو بھی اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ عاطف خان نے بھی عمران خان کی رہائی کے لیے علی امین گنڈاپور کی جو کوششیں تھیں، جو تحریک تھیں، جو احتجاج تھیں، اس کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اور اکتوبر 2024 میں عاطف خان نے پشاور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اعلان کیا تھا کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ایک تحریک شروع کر رہے ہیں، کہ جس تحریک سے وزیر اعلیٰ کا یا پارٹی کے ایم این ایز کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ تحریک خالصتاً کارکنوں پر اس تحریک کا انحصار خالصتاً کارکنوں پر ہوگی اور کارکن اس میں آگے آئیں گے۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے براہ راست پارٹی قیادت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ پریس کانفرنس کے 2-3 دن بعد خیبر پختونخوا کے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ نے عاطف خان کو ایک نوٹس جاری کیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نوٹس بھی علی امین گنڈاپور کے کہنے پر ان کو جاری کیا گیا تھا، کہ جہاں پر عاطف خان صوبے کی چیف ایگزیکٹو یا اس وقت پارٹی کے صوبائی صدر علی امین گنڈاپور کے کردار کو چیلنج کر رہے ہیں، تو انہوں نے عاطف خان کو گھیرنے کے لیے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو آگے کیا اور عاطف خان پر مبینہ کرپشن کے الزامات لگائے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نوٹس جاری ہونے کے بعد عاطف خان نے اس نوٹس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ شمائل بٹ ان کے وکیل تھے، اور ابھی چند روز قبل اس کیس کی ایک پیروی ہوئی، ایک سماعت ہوئی۔ اس سماعت میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی پیش ہوئے، جو سرکار کا نمائندہ ہوتا ہے، جو خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری وکیل ہوتا ہے، اور جو خیبر پختونخوا کے سرکاری مقدمات میں وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں۔ دلچسپ مرحلہ اس وقت آیا کہ جب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ سماعت کے دوران ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ عاطف خان کا یہ جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا کیس ہے، اس سے قبل نیب بھی اس میں انکوائری کر چکی ہے، اور یہ کیس نیب بند کر چکا ہے، اور اس پہ ایک عدالت کی جانب سے ایک مختصراً آرڈر بھی سامنے آیا ہے۔ جب اس بات کا علم ہوا کہ خیبر پختونخوا کے سرکاری وکیل نے عاطف خان کے حق میں بیان دیا ہے، تو علی امین گنڈاپور سخت ناراض ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نوروز خان کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا کہا۔ ہمارے پاس دو مختلف آڈیوز سامنے آئی ہیں، آڈیو لیک آپ اس کو کہہ لیں، کہ ایک آڈیو ہے قاضی انور ایڈوکیٹ صاحب کی، جو سینئر اور ممتاز قانون دان ہیں، نہ صرف ایک سینئر قانون دان ہے، تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں میں شامل ہیں، اور اس وقت وہ خیبر پختونخوا میں انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، جس کے دیگر 2 ممبران میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب ہیں اور سابقہ گورنر شاہ فرمان صاحب ہیں۔ قاضی انور ایڈوکیٹ صاحب کی جو آڈیو سامنے آئی ہیں، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ نوروز خان نے حکومتی دفاع عدالت میں نہیں کیا، اور اس وجہ سے جو وہ کیس لگا ہوا تھا عاطف خان سے متعلق، وہ ایک عاطف خان کے حق میں جا رہا ہے، اور جس سے ایک خیبر پختونخوا حکومت یا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی بدنامی ہو رہی ہے کہ وہ بغیر کسی ثبوت کے اپنے ہی پارٹی کارکنوں یا رہنماؤں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ نہ تا انسٹرکشن تھو اور نہ تا سٹیٹمنٹ تا ورکول شو نہ کدا لیکن شو نہ کم از کم بیا پکاو ته باقاعده ادارت ته درخواست شوی چې دا څه اس خبره چې د ماته انسٹرکشن نو اور ما دا څه خبره نه ده کړې۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، سلسلہ چلتا رہا، اور علی امین گنڈاپور صاحب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے اس اقدام پر سخت ناراض ہوئے، اور ایڈوکیٹ جنرل دفتر سے ان کو ایکسپلینیشن لیٹر جاری کیا گیا، ان سے ایکسپلینیشن کال کی گئی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نوروز خان سے، کہ آپ نے عدالت میں اس کیس کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس کیوں دیے۔
ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نوروز خان کی بھی ایک آڈیو سامنے آئی ہیں اور جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، لیکن جو پارٹی قیادت ہیں براہ راست ان کا اشارہ قاضی انور ایڈوکیٹ صاحب کی طرف تھا، جس کا انہوں نے نام بھی لیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے اپنے عہدے سے ہٹانے کے لیے میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں یا انہوں نے میرے خلاف پوری منصوبہ بندی کر رکھی ہے. او په هغه کې اوس ما سزا ورکوي. اوس ما نه ټایم اینډ اگین قاضي صاحب او ایډوکیټ جنرال دوی دواړه وایي چې ته موږ ته استعفا راکړه. زه استعفا نه ورکوم، خو اوس ما ته بل پلانینګ روان کړی دی چې زما استعفا به دوی تیاره کړي او فیک سیګنیچر به وکړي او هلته نه به اپروول واخلي. چېرته د استعفا منظوره شوه په ریکارډ باندې به څه ني او ما ته به یې تی ریموو کړي. اگرچہ نوروز خان کے مطابق کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، لیکن انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، اور اب ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے ایک جعلی استعفیٰ لکھ کر اس پر ان کے جعلی دستخط کر کے ان کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے سے ہٹایا جائے گا. یہ کہانی ہے خیبر پختونخوا میں اختلافات کی سینئر رہنماؤں کے مابین علی امین گنڈاپور اور عاطف خان کے مابین کے کس قدر یہ اختلافات بڑھ چکے ہیں. کسی صورت بھی علی امین گنڈاپور نہیں چاہتے کہ عاطف خان آگے آئیں یا ان سے متعلق جو عدالت میں کیسز چل رہے ہیں اور جو اپنی ہی حکومت یعنی خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے پارٹی رہنما کے خلاف جو مبینہ کرپشن الزامات پر نوٹسز جاری کیے ہیں یا جن پر وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، صوبائی حکومت اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، بلکہ صوبائی حکومت ان کیسوں کا، ان مقدمات کا بھرپور دفاع کر رہی ہیں تاکہ یہ مبینہ کرپشن الزامات کسی نہ کسی صورت عاطف خان پر ثابت ہو سکے اور ان کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکے، تاکہ پارٹی چیئرمین عمران خان کے سامنے بتایا جا سکے کہ آپ کے پارٹی رہنما مبینہ کرپشن میں ملوث ہیں اور آپ کی جو صوبائی حکومت ہیں وہ ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہی ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہیں. ہم پہلے بھی بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہیں، یہ جو خیبر پختونخوا حکومت کی گڈ گورننس کمیٹی ہیں، یہ اپنے ہی پارٹی رہنماؤں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہیں. یہ ان پارٹی رہنماؤں کے خلاف کرپشن کے کیسز کھول رہے ہیں یا ان پارٹی ایم پی ایز، ایم این ایز، وزراء، مشیر، معاونی خصوصی کو طلب کر رہے ہیں یا ان کو نوٹسز جاری کر رہے ہیں کہ جو علی امین گنڈاپور کے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہیں یا علی امین گنڈاپور کے خلاف وہ پارٹی کے اندر ایک متحرک کردار ادا کرنے لگے ہیں. بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ اس پہ ابھی تک تو ہم نے عاطف خان سے رابطے کی کوشش کی، انہوں نے موقف دینے سے انکار کیا، لیکن جو ثبوت ہمارے پاس آئے ہیں اور جو آڈیو لیکس ہمارے پاس آئے ہیں اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ یہ دونوں رہنما بشمول اس میں کچھ دیگر رہنما ہیں وہ بھی علی امین گنڈاپور کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، نہ معذرت کرنے کو تیار ہیں اور نہ ان کے کسی تحریک میں شامل ہونے کو تیار ہیں، بلکہ جو ایک مخالف گروپ ہیں علی امین گنڈاپور کے خلاف وہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہے ہیں. ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اس میں تیمور جگلا، کامران بنگش، عاطف خان، شکیل خان، شہرام ترکی اور اس طرح کی دیگر جو پارٹی قیادت ہے وہ بھی علی امین گنڈاپور کے ان فیصلوں سے نالا نظر آ رہے ہیں اور وہ اس سے خوش دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے اپنے طور پر ایک مؤثر اور ایک مضبوط گروپ بنائے ہیں، لیکن وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کی پارٹی چیئرمین عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوتی ہیں تو وہ علی امین گنڈاپور، اس کے بھائی فیصل امین گنڈاپور اور جو دیگر مبینہ کرپشن کے ثبوت ہیں، الزامات ہیں، وہ عمران خان کو جیل میں پیش کریں گے. تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس خیبر پختونخوا حکومت یا خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف حکومت کس کروٹ بیٹھتی ہے.